کیا ہے؟ اچھا، استحاضہ کو پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد نفاس کی طرف۔ استحاضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، میں مہینہ بھر ناپاک رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی مہینہ بھر میں ناپاک ہی رہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قسم کی بیماری ہے، ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہوتا، یہ صرف بیماری ہے۔ جب عادت کے برابر دن گزر جائے تو پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ یہ استحاضہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ استحاضہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، عورتیں اس میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ استحاضہ کا خون میں ہم فرق کیسے کریں، اور استحاضہ کی حالت میں ہم نماز کیسے پڑھیں۔ بہت ساری عورتیں بولتی نہیں ہم کو تو اچھا نہیں لگتا نماز پڑھنا، ہم کو تو روزہ رکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ دیکھیے، دین ہمارے اچھا لگنے اچھا نہ لگنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جیسے بتایا ویسا ہم کو عمل کرنا ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ استحاضہ کے مسائل ہی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر ناپاک رہتی ہوں، پورا مہینہ ناپاک، تو اب میں پورا مہینہ نماز چھوڑ دوں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عادت کے مطابق جب حیض آتا تھا، جب تمہیں حیض آنا شروع ہوا اس وقت سے تمہاری عادت کیا تھی، یعنی 8 دن تھی، 4 دن تھی، 3 دن، 5 دن، 9 دن۔ اس میں بھی عورتیں بہت پریشان، نہیں ہم 8 دن، 10 دن، 15 دن اس طرح ہم نماز نہیں پڑھتے، نہیں۔ اچھا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف 4 دن یا 5 دن ہی اس کا خون آتا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، 8 دن پکا کنفرم 8 دن ہوا تو ہی جمعرات کو جمعرات، جمعہ کو جمعہ، 8 دن کے بعد ہی غسل کرنا، جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی غلط بات نہیں، حیض کا خون آیا جب وہ رکا تبھی آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ میں اب یہ ہمیشہ خون آ رہا تو اب ہمیشہ نماز نہیں پڑھنا کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب حیض آتا تھا پہلے کتنے دن آتا تھا؟ 3 دن، 4 دن، 8 دن۔ اب اس کی گنتی کرو، اب وہی گنتی اگر برابر ہو گئی، 8 دن ہو گئے، تو پھر آپ غسل کرنا اور نماز پڑھنا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، ایک رگ سے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے تو پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حیض کا خون پہچانا جاتا، وہ عام خون کی طرح نہیں ہوتا، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس لیے استحاضہ کے خون میں اور حیض کے خون میں آپ فرق کیجئے۔ فرق کرنے کے لیے علماء اور بھی بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون کیا ہے؟ ایک تو حیض کا خون کالا ہوتا اور گاڑھا ہوتا، اور حیض کے خون میں بو ہوتی ہے، اور حیض کا خون جم جاتا ہے، اور حیض کے خون میں جب حیض آتا ہے تو عورت کو سر میں درد ہوتا ہے یا کمر میں درد ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ حیض کے خون کا فرق کر سکتے ہیں۔ حیض میں اور استحاضہ میں ہم کو فرق نہیں معلوم ہو رہا، ہم کیا کرنا، کیا نماز چھوڑنا، کیا؟ بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے، سوال کرتے ہیں۔ تو آپ کو فرق کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں۔ حیض کا خون کب حیض ختم ہوا، کب استحاضہ کا شروع ہوا، اس میں فرق کرنے کے لیے حیض کا خون کالا ہوتا، بدبو والا ہوتا، گاڑھا ہوتا، اور وہ جم جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لینا کہ اب یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا ہے، اب فوراً غسل کر لے کے نماز شروع کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتے، پھر بھی نہیں معلوم ہو رہا، تو علماء نے ایک اور طریقہ بتایا، وہ یہ ہے فرق نہیں کر پا رہی ہے تو پہلے کتنے دن آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کتنے دن آتا تھا، جب حیض شروع ہوا اس وقت کتنے دن آتا تھا، اب وہ گنتی کر لینا، اب آ رہا ہوں گا 15 دن 20 دن، لیکن پہلے کتنے دن تھا؟ 8 دن تھا، 5 دن تھا، اب وہ 5 دن گنتی کر لینا، اب اس کے بعد فوراً غسل کر لینا، نماز شروع کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، میں نماز چھوڑ دیتی، ایسا نہیں بول سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اور ایک بات کیا ہے، یہ بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو خاندان کی عورتوں کا کتنے دن حیض آتا ہے اس کے ذریعے سے بھی گنتی کر لینا، یعنی خالہ ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، ان لوگوں کو کتنے دن حیض آتا وہ گنتی
اپنی گنتی سمجھ لینا، اس کے حساب سے برابر اتنے دن نماز چھوڑنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو نماز شروع کرنا ہے۔ یہ ہے استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ کے تعلق سے ہم لوگ اس طرح یعنی عورتیں فرق کر کے نماز پڑھیں گی، اور استحاضہ کے تعلق سے جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر یہ مسئلے آپ کو معلوم ہو گئے۔